قاتل نفس اپنے نفس کو قتل کرنے، مراد اس سے خودکشی کرنا۔ خودکشی کرنا ٹھیک نہیں ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ جسم ہے، جسم کی ایک روح یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس۔ آپ بغیر عذر کے انگلی کو نہیں کاٹ سکتے۔ آپ یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہمیشہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، روح کی بیماریاں ان کے علاج میں، روح کی بیماریاں ان کا علاج میں، اس میں ایسے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔ تو آپ نے حدیث نبی میں پڑھا، من قطع نفسہ بحدیدۃ، کسی دھاری دار لوہے کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا، جہنم کی عذاب دیا جائے گا اسی دھاری دار کے ساتھ جہنم کی آگ میں، وہ جہنم میں بھی اسی کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، یعنی اسی جس دھاری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا اسی کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، اور کوئی مسلمان خودکشی کر لے، مسلمان خودکشی کر لے، جو معروف حضرات ہیں، معروف حضرات وہ تو جنازے میں شرکت نہ کریں، ہاں باقی حضرات جنازہ پڑھ لیں، معروف حضرات جنازے میں شرکت نہ کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی بخشش کے بہانے بھی ہیں، ان کے لیے کسی نے کر لی ہے غلطی اور ہیں مسلمان، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، خوب ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا انتقال ہوا۔ میرے عظیم بزرگ استاد بھی تھے الحمدللہ۔ میں پھر غسل میں ایسے کہ نہ پہلے صحت اچھی تھی تو فوراً کوشش کرتا فوراً میں پھر گکھڑ پہنچا، وہاں پر پھر حضرت کے غسل میں شریف ہوا الحمدللہ۔ مہاراج تو قبر کی تعین بھی وہاں قبرستان میں، پھر طرح کے نیک بیٹے ان کے ساتھ جا کر وہاں قبر کی تعین بھی کی۔ ہر کے بیٹے ہیں مولانا منہاج الحق راشد صاحب، انہوں نے مجھے بتلایا کہ یہاں پر نہ کسی نے گکھڑ میں کسی نے خودکشی کی تھی، مسلمان تھا لیکن خودکشی کر لی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، خودکشی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔ یہ جاپان ہے، جاپان ترقی یافتہ ملک ہے، مجھے بتایا کہ جتنی خودکشی وہاں ہوتی اتنی کہیں نہیں ہوتی ہے۔ اجتماعی خودکشیاں کرتے ہیں ہمارے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال حضرت کا جب انتقال ہوا، حضرت کو گکھڑ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ
قبرستان سے سانپ بچھو نکل کے جا رہے ہیں، سانپ بچھو نکل کے جا رہے ہیں۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ حضرت کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام قبرستان والوں کی بخشش فرما دی ہے۔ پھر اس کی تائید اس سے ہوئی۔ مہاراشٹر ہمارے یہاں ہمارے گکھڑ میں ایک صاحب نے خودکشی کی تو بعد میں ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت کے دفن ہونے کے بعد پھر دوبارہ اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا۔ الحمدللہ وہی وہ خواب میں ہے بالکل۔ یہ آخرت کی سب باتیں برحق اور سچ ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ابھی وقت میں کتنی گنجائش ہے ویسے؟ آگے پہنچنا ہے؟ اچھا چلو دعا سال آگے چلیں، تسلی دے دیا کریں۔ حالات آ جاتے ہیں، گھروں میں آتے رہتے ہیں، مسلمان کو تسلی دینا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ ہاں آپ کے پاس لوگ پریشانی کے عالم میں آئیں گے اور تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میرا بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے تو ان دنوں میں کچھ مہمان بیچارے کچھ بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پر ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف اور اس کا باب کو عنوان ذکر کر ان کو بتاتا کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے، بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک عنوان ہے باب ما جاء فی ثواب المرض، باب ما جاء فی ثواب المرض کہ بیماری پر کیا ثواب ملے گا۔ عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ جو محدثین کرام ہیں جو مختلف عنوانات رکھتے ہیں ان میں بڑی برکت الحمدللہ، ہر ایک کی اپنے اپنے مبارک انداز ہے الحمدللہ۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ عنوان اختیار کیا کہ باب ما جاء فی ثواب المرض کہ بیماری پر کیا ثواب ملے گا، کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ یہ اوپر سے تکلیف ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ اور آگے پھر پہلی حدیث ذکر کی لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی تکلیف نام ہی ثواب کا ہے، اوپر سے تکلیف اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ تو بیمار حضرات ہوں، مریض ہوں، ان کو تسلی دیں بھائی، ایک یقین دل میں بٹھا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا، بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بندہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں، بندہ نہیں چاہتا میں پریشان ہوں، بندہ نہیں چاہتا مجھے کاروبار میں نقصان ہو، لیکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے بس سمجھو وہ اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ اگر صرف آپ نقصان کو دیکھیں گے تو پھر اور پریشان ہوں گے، لیکن نقصان میں یہ سوچیں کہ اس پر مجھے کیا اللہ اجر دے رہے ہیں، پھر میں انشاءاللہ پھر آپ کو انشاءاللہ دل کو بہت حوصلہ ملے گا انشاءاللہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشر الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دیں۔ میں یہ بنو کے قریب ڈومیل ہے، وہاں پر بنو ہے، کوہاٹ بنو، وہاں ایک شہر ہے ڈومیل قریب بنو کے قریب ہے،
وہاں بات چیت تھی، وہاں یہی مضمون بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ تعالیٰ لوگ عام طور پر پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو زیادہ تر یہی مضمون پھر کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی، تاکہ ان کو تسلی مل جائے، حوصلہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شروع میں امتحان کا ذکر ہے، درمیان میں پرچے کا ذکر ہے، اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے۔ آپ دیکھ لیں، شروع ایک ہی آیت میں اللہ نے پورا کر دیا پتہ چلا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے، امتحان لیں گے۔ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ نقصان کا ذکر ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان۔ یہ آفات سماوی آتی ہیں نا، پھلوں کا نقصان ہو جاتا ہے، جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دیں اللہ۔ اور نقصان میں صبر کی نشانی کیا ہے؟ نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل جائے، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق مل گئی، اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، ہمیں بھی اندازہ ہے حالات کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، نقصان کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، لیکن بس یہ جو اثر ہوتا ہے یہ اصل دعا کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی مایوسی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اب بالکل نقصان ہی نہ ہو، کبھی نقصان ہی نہ ہو تو ان کی بارگاہ میں ہاتھ کیسے اٹھیں گے نا؟ تو نقصان کا جو اثر ہوتا ہے یہ اصل اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ نقصان ہو، تکلیف ہو، بس رب کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں، کوئی بے صبری یا کلمہ کوئی نکل بھی جائے، ہو جاتے ہیں، کوئی کمزور ہوں بیچارے، طبیعت کمزور ہوں، کوئی بے صبری یا کلمہ نکل بھی گیا، جیسے ہی طبیعت سنبھلے فون اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کہ یا اللہ معاف فرما دے۔ تو بہرحال ہے، تکلیف نام ہی ثواب کا ہے۔ واو ما جا فی ثواب المرض، عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی نام ہی ثواب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مجھے وہ شوگر کی وجہ سے انسولین لگاتے ہیں، انسولین کبھی تو آرام سے لگ جاتی ہے، کبھی وہ بس وہ اپنی وہ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اگر آرام سے لگ جائے تو میں کہ بھئی یہ شوگر والی انسولین لگی ہے، کوئی تکلیف ہو تو پھر عرض کرتا ہوں بھئی یہ آپ نے یہ تو صبر والی ہے۔ اسی حالات چلتے رہتے ہیں، سارے گھروں میں پیش آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال تسلی جو ہے نا وہ آخر کی باتوں سے ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربان، مسلمان ایک یقین دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکال دیں آپ، مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ تسلی جو ہے نا وہ آخرت کی باتوں سے، میرا کل میں یہی مضمون وہاں پر بیان کیا ڈومیل میں، بعد میں بیان کے بعد ایک بھائی ملے، بزرگ ملے، بڑی مرکز تھے، کہنا کہ یہ بیان آپ نے میرے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو وہی معمول کے مطابق بیان کر رہا تھا، میں لگتا ہے ایسے یہ بیان آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں گاڑی میں جا رہا تھا، اپنی کار میں گاڑی میں جا رہا تھا، گاڑی میں کوئی 90 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب روپے اس میں رکھے ہوئے تھے، اور سامنے کوئی وہاں پر نا وہ کوئی نخل کو ڈاکو آ گئے، وہ کچھ راستے میں جو ہوتے ہیں انہوں نے بس وہ کرنپٹی پہ وہ پستول رکھی، وہ نا وہ اسلحے کے زور کے اوپر وہ میری چابی لی اور گاڑی چھین لی، گاڑی بھی چھین لی، اور پھر ساتھ 90 لاکھ اس میں رکھے ہوئے تھے اور وہ لے کر چلے گئے تھے۔ تو
تو کہتے ہیں آپ کے اس بیان سے کچھ تھوڑا بہت مجھے حوصلہ ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے یہ سب اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم کرنا ہے۔ چند کلمات تھوڑے سے بھائی مولانا حضرات کا بتا بھی ہیں، اللہ کے تھوڑے بہت اگر ہیں چلو دو چار انشاءاللہ۔ اوپر ایسے نہیں کرسی یا اللہ اے میرے ساتھ بیٹھ اوپر، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اوپر تھوڑا میں ایک طرف ہو جاتا ہوں۔ اچھا چلے اللہ تعالیٰ یا اللہ جزاک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جیسے فرما رہے تھے حضرت کی حکم تھی، شیخ کا جملہ سناتا ہوں۔ میرے شیخ حضرت مولانا عبدالرحمن شفیع رحمۃ اللہ علیہ اسپتال میں تھے، اور اسپتال میں حضرت کو جب تکلیف ہوتی تو حضرت فرمانے لگے کہ تو آثار کی ایک ہوتی ہے رحمت، یہ اللہ کی صفت ہے، اور غضب اللہ کا فعل ہے۔ صفت میں دوام ہے، فعل میں حدوث ہے۔ دعا کیجیے اللہ رحم والا معاملہ کرتا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ جو نبی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ ایوب علیہ السلام نبی تھے اور تکلیف میں تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے شفا دے دے، انہوں نے کہا اللہ بھی رحم والا معاملہ کرنا ہے۔ جب رحم والا معاملہ ہوگا تو اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے اسے رحم کے ذریعے کیا دینا ہے۔ ماشاءاللہ کہنے لگے کہ ابا جی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب مفتی صاحب کو ٹانگ کی تکلیف تھی اور اس پہ ایک دانہ تھا، اور حضرت کی مجلس عصر کی نماز سے پہلے ہوتی تھی، اور اس مجلس میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ الحدیث حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحمن شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ باز پڑھا کرتے تھے۔ جب باز ختم ہوتا تو بڑے بڑے ڈاکٹرز آ کے اصرار کرتے کہ حضرت آپریشن کروا لیجیے، تو حضرت کی ان سے بحث کرتے کہ آپریشن ایک شرط پہ کروں گا کہ میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا۔ کہتے میں نے کہا ابا جی آپ بے ہوش کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کہنے کہ بے ہوش ہوں گا تو اللہ کے ذکر سے دور رہوں گا، میں بے ہوش نہیں۔ باہر طے ہو گیا، میرا اسپتال میں آپریشن تھا، اور یہ شاید تاریخ کا پہلا آپریشن ہوگا جو بغیر بے ہوش کیے گیا۔ پوری ٹانگ کٹنی تھی، لوگ اکٹھے تھے، بڑے بڑے حضرت کے خلفاء، حضرت علامہ شمس اللہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے کافی حضرت مفتی حسن صاحب کے خلیفہ تھے، بڑے علماء۔ آپریشن شروع ہو گیا، 2-2.5 گھنٹے آپریشن چلا۔ آپریشن ختم ہوا تو کہتے ہیں کہ حضرت کو ڈاکٹر نے کہا جی آپریشن ختم ہو گیا، ہم نے کہا ہو گیا۔ مولانا عبدالرحمن صاحب کہتے ہیں میں گیا، میں کہا ابا جی درد نہیں ہوئی؟ کہتے ابھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ اس درد کے بدلے مجھے انعام کیا دے رہا ہے، انعام سوچتا رہا کہ ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہی ختم۔ یہ ہمارے یہاں کافی اللہ سے عجیب۔ اور میں نے مولانا عبدالرحمن صاحب کو دیکھا، ہسپتال میں تکلیف ہوتی تھی ڈائلسس کے لیے، ڈاکٹروں نے یہاں سراغ کیا تو ڈاکٹر حضرت نے مجھے کہا افضال جی کہ آدھا کام کریں آپ آدھا کام کریں۔ حضرت ہم کیا کام کریں؟ چیخی شروع کر دیں اللہ اللہ اللہ، ذکر شروع۔ ہم ذکر کرتے رہے، میں یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت کی صحبت کی برکت سے، میں حضرت کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، ذرا بھی شفیع صاحب کے جسم میں لرزہ نہیں آیا، اور ذکر کی طرف ایسی توجہ فرما رہے ہیں جیسے کہ ایک ایک تکلیف کے بدلے اللہ اجر کتنا دے رہا ہے۔ مولانا فضل رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری دور میں بالکل بولنے سے قاصر ہو گئے۔ مولانا فضل رحیم صاحب ہم خدمت میں پاس ہوتے تھے، الحمدللہ چہرہ بالکل خوشی کا، اور جب انتقال ہوا تو قرآن پاک سنتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ ہمارے سکھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو اپنی بیگم سے کہا مجھے وضو کراؤ، بیوی کہنے لگی ابھی تہجد کا ٹائم ہے۔ حضرت صوفی صاحب نے فرمایا کہ اس وقت کر لینا تم۔ جب تہجد کے ٹائم بیوی گئی، حضرت صوفی صاحب کے انتقال ہو۔ ہمارے جتنے اکابر، حضرت کی صحبت سے 2-4 باتیں عرض کر دی، ان سب اکابر کا اللہ کا شکر ہے خاتمہ ایمان پہ۔ اور آخری بات میں سناتا ہوں جو آج کی مجلس کی حضرت کی جو آپ کو صحبت ملی ہوئی ہے، میرے شیخ شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے افضال جی یاد رکھو ایک فرسٹ کلاس ڈبہ ہوتا ہے، ایک تھرڈ کلاس ڈبہ ہوتا ہے۔
फर्क साहब डिब्बे के अंदर एसी भी होता है, गद्दे भी नरम होते हैं, मगर थर्ड क्लास के अंदर कोई सहूलत नहीं होती। याद रखो हम उस दर्जे के बुजुर्ग नहीं जिस तरह ये काबिल हैं, मगर जब थर्ड क्लास का डिब्बा फर्स्ट क्लास के साथ जुड़ेगा ना तो इंजन जहाँ फर्स्ट को लेके जाएगा वहाँ हमें भी ले जाएगा। अल्लाह बड़ी बहुत है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह अपने भाइयों को अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी बड़ी मोहब्बत फरमाए मैंने अपने बुजुर्गों के नेक कलिमात अपने भाई के रिया में पहुँच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना रमजान साहब ऐसे कहना ताला खुश रखे, खैरियत से हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाक की ज़ात, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। मौलाना रमजान साहब कुछ नेक कलिमात से आप भी नमाज़ तलबा को कोई जो कोई खैर कलमा इंशाअल्लाह या वहाँ भेज दूँ या उधर ही या हाँ ये देते हुए इंशाअल्लाह। या कुर्सी पे बैठना हो, कुर्सी पर कुर्सी भी है हमारे नए कुछ साल है माशाअल्लाह। कुर्सी अगर कुर्सी पे बैठ जाए चलो ठीक है। अल्लाह ताला अपने नेक असातिज़ा उलमा इकराम तशरीफ़ ले आते हैं, कुछ थोड़े बहुत कोशिश करता हूँ कि आपके उनमें खैर कलिमात आप तक पहुँच जाएँ, ये भी सबक होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया अल्लाहुम्मा मज़ीद फज़ीद माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत आप फरमाए। आप बैठे कुर्सी पे बैठ रहे हैं, कोई कुर्सी पर ऐसा अच्छा। मैं ज़रा कुछ उज़र की वजह से ऊपर कुछ बैठता हूँ, कुछ पहले मैं भी सरपाई पर ही कुछ ऊँचा थोड़ा सा बैठ जाता था। शुरू में तो बिल्कुल कोई ऐसा तकल्लुफ़ ही नहीं था, बिल्कुल चटाई पर बैठ कर पढ़ाता था सारा अलहम्दुलिल्लाह। अब कुछ उधर की वजह से पैर वाला है, कुछ पैर नीचे लटका कर बैठूँ पैरों में सो जा जाती, फिर कुछ साथी ने कुछ खड़े कुछ थोड़ा सा बना दिया कुछ की फिल विलायत। आपने किन का ये हकीम उम्मत थान रहमतुल्लाह उनका मलफूज है था। हाँ मैंने हर भाई हवाले कई दफ़ा कई जगह सुनाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी हरार के सीने सब खैर के चश्मे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह पाक की ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अज़ाब अन्नारु युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। कि सुबह शाम उन पर आग पेश की जाती है, आले फ़िरौन पर बुरा अज़ाब। युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। जो बरज़ख की आग है ना, बरज़ख की आग, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था शायद। आलम तीन किस्म पर हैं, एक आलम दुनिया है और एक आलम बरज़ख है और तीसरा आलम आखिरत आग। मौत से पहले जहान दुनिया, मेरे हज़रत ने दुनिया के 6 मिस्दाक़ बयान किए बुखारी शरीफ में। पहला मिस्दाक़ मजमू हाज़िल आलम, मौत से पहले जो सारा जहान नज़र आ रहा है इसको दुनिया कहते हैं। आप लाहौर में हो, रायगढ़ में हो, पेशावर में हो, जहाँ भी अपने बस्ती में चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये है, ये आलम दुनिया है।
لیکن کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے. بھائی عبدالحسیب صاحب، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے. کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. دنیا کا آخری مصداق حدیث کی روشنی ما یلہیک عن اللہ فہی دنیا، اور وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. دنیا غفلت کا نام، دین رب کو یاد رکھنے کا نام. یعنی کاروبار کو دنیا کام اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے اپنا، ورنہ کاروبار کرنا دنیا نہیں. کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پہ رکھے. بس اپنے روزی کے بہانوں میں بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھیں. بس یہ سارے بہانے فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں. مدرسہ ہے یہ تو سیکھنے کی جگہ ہے اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے. ہر جگہ اللہ نے اپنی رحمت کے بہانے پھیلا رکھے. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ایک یہ عالم دنیا ہے، عالم دنیا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. دنیا کی زندگی ہے تھوڑی سی لیکن بڑی قیمتی ہے. یہ ہے بڑی قیمتی ہے. ہاں اس کا ہمارے بزرگوں کا ایک مقولہ ہے، طرق الوصول الی اللہ بعدد قدر انفاس الخلائق. بزرگوں میں سے کسی کا مقولہ ہے، طرق الوصول الی اللہ بعدد قدر انفاس الخلائق، کہ اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں، کتنے ہی راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس لینا. مخلوق کے کتنے سانس ہیں، ہم اپنے سانس شمار کرنا مشکل ہے. لیکن کہتے ہیں او سدھر جائیے، او سدھر جائیے ہے. او سدھر جائیے کہ ایک آدمی 1 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ سانس لیتا ہے. 1 گھنٹے میں 1000 او سدھر جائیے. 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ سانس لیتا ہے. 24 گھنٹے میں کتنے ہوں گے؟ 24,000. ہر روز کے آپ سانس شمار کریں تو کتنے ہیں؟ اور ہر سانس میں اللہ نے اپنی ذات عالی تک پہنچنے کے راستے چھپائے نہیں. طرق الوصول الی اللہ بعدد قدر انفاس الخلائق. تو وہ صرف کوئی ضروری نہیں کہ ذکر کے ذریعے اب سانس تو ہمیں لے رہے ہم یاد رکھنا ہے بس میں نے کیا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ذکر کا ایک درجہ ہے، ذکر ایک ہے ذکر لسانی ہے. ذکر لسانی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. جس میں نے کہنا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. کتنی بڑی کمائی کی. لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گیا الحمد للہ. یہ تو ایک سبحان اللہ کی کمائی ہے. زبان ہے نیکیوں کی مشین ہے. اس سے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں گے دنیا بھر کے خزانوں سے آگے نکل جائیں گے. یہ ذکر لسانی. اور ذکر کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے. ہمارے مولانا صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں
حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب نام مکات عالی ہیں، وہی بڑی عمر کے ہیں، میرے سسر بھی ہیں، یہاں تشریف لائے، وہ بیان فرمانے لگے۔ ایک تو ذکر لسانی ہے، ذکر لسانی ایک آدمی ذکر لسانی بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ آگے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور ایک ذکر کا اعلیٰ درجہ ہے، ذکر کا پر موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھنا مطلب ذکر لسانی۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے، یعنی موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھنا کہ اس وقت مجھ سے میرا اللہ کیا چاہتے ہیں، بس وہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو سینے سے لگانا، یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ کل مطیع اللہ فہو ذاکر، یعنی ذکر کا تعلق جس طرح زبان سے ہے اسی طرح ذکر کا تعلق اطاعت سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کل مطیع للہ فہو ذاکر یاد رہیں۔ ہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب نماز کا وقت ہوا، سب نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا الحمدللہ۔ پھر اللہ نے ہم طلباء ہیں، ہم پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں ہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے قبول فرما رکھا ہے۔ اب آپ کا ثواب پڑھنا اور یہ سب ہے لیتفقہوا فی الدین پر عمل ہے رحمۃ اللہ۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک جماعت ایسی بھی ہو جو دین کے اندر خوب گہری سمجھ حاصل کرے۔ تفقہ کہتے ہیں دین کی گہری سمجھ کو یاد کرنا، دین کی سمجھ حاصل کریں الحمدللہ، تاکہ لوگوں کی پھر دین رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یا الحمدللہ۔ کوئی ہمارا کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے الحمدللہ، اس میں دن میں 5 نمازیں ہیں، سارا وقت آپ کا ہر ایک نماز کے ادا کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ 5 نمازوں کی اوسط ملائی جائے نا، گھر سے آتے جاتے وضو کرنا، بعد میں سنتیں ہیں، ان 5 نمازوں کی اوسط ملائی جائے تو ہر نماز کا تقریباً آدھا گھنٹہ بنتا ہے۔ 5 نمازوں کے ادا کرنے میں 2.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے تو آپ کے ہر روز پکے نیکی میں گزر گئے۔ پھر اس کے بعد پھر اب آپ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ رات کو آرام کرنا ہے، آپ آرام کرنا بھی آپ کا نیکی ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں ہے، بخاری شریف جلد ثانی میں، بخاری شریف جلد ثانی ہے، یہاں پر آپ کا آرام کرنا بھی ثواب الحمدللہ۔ پہلے تو یہ سننا تھا تو علماء کا آرام کرنا ہی ثواب ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے بھائی مان اللہ سادہ مکات ناری تو بات سے کرتا رہتا ہوں۔ یہ حدیث کی مبارک کتابیں ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخرت کے لیے یاد رکھیں۔ اب یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یمن کے 2 مختلف علاقوں کا عامل بنا کر، گورنر بنا کر بھیجا۔ پھر ایک جگہ ملاقات ہوئی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیف تقرأ القرآن، کا قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا قائما وقائدا وعلی راحلتی۔ قائما کا معنی کہ میں کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں، بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں اور سواری پر ہی پڑھتا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول دیکھا، قرآن پاک کے
ان قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ تھے اور قرآن پاک سے بڑا لگاؤ تھا ان کا. پوری زندگی چونکہ پڑھنے میں گزری ان کی، بلکہ میں نے اس باب کو طلباء سے تکرار کرنا شروع کر دیا، لیکن والد صاحب پڑھتے تھے. والد صاحب کو دیکھا اور گاؤں سے، ہمارا گاؤں مخالف کو 1 میل کا فاصلہ ہے ریلوے اسٹیشن، وہاں سے پیدل آتے ہیں اور پھر ریلوے اسٹیشن پر نہیں بیٹھتے، قریب جو مسجد ہوتی ہے اس میں جا کر اپنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے. جب گاڑی کا ہارن بجتا پھر بیٹھنے چلے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت. مجھے ایک نیک عالم دین صومالیہ ہو گیا، صومالیہ میں وہاں پر ایک عالم دین تھے، ان کو حق گوئی کے جرم میں، حق گوئی کے پاداش میں ان کو وہاں کی حکومت نے وہ کنویں میں قید کر دیا. کنویں میں قید کر دیا. 2 سال تک وہ کنویں میں رہے. تو ان سے پوچھا تو پھر وہ جو عالم دین جنہوں نے مجھے بتلایا کہ میں صومالیہ میں تبلیغی جماعت میں گیا تو میں وہ جو عالم دین رہا ہو گئے، پھر ان سے ملاقات کی. آپ نے کنویں میں یہ 2 سال کیسے گزارے؟ کہنے لگے کوئی مشکل نہیں پیش آئی، بس میں نے قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا. قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وقت گزر گیا. کیف تقرأ قرآن، کئی ہمارے عرب حضرات ہیں جو کوئی مشکل پہ اپنے قرآن پاک کی تلاوت بہت الحمدللہ، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے الحمدللہ، اور ہے بھی ایسی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے الحمدللہ. کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں؟ میں کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں، بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں، سواری پر ہی پڑھتا ہوں. وہ اتفوقہ تفوقا، کیا میں وقفے سے پڑھتا ہوں. اقرأ شیئا بعد شیئا، اقرأ شیئا بعد، مگر تھوڑا پڑھتا ہوں. میرے حضرت سید صاحب پوچھنے کے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو میں تھوڑا کر لیا کریں. آپ کو کس نے کہا کہ مسلسل لگنے ذکر میں وقفے سے کر لیا، تھوڑا کر لیا، جتنی ہمت اتنا کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آگے عجیب جملہ فرمایا، دیکھو، اما انا فانام واقوم، کہ میں آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں. اما انا فانام واقوم، کہ میں آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں. فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، فاحتسب نومتی کما احتسب یا کما احتسب قومتی، کہ میں اپنے نیند میں بھی اسی ثواب کی امید کرتا ہوں جس ثواب کی قیام میں امید کرتا ہوں. کہ اپنی نیند میں بھی اسی ثواب کی امید کرتا ہوں جس ثواب کی قیام میں امید کرتا ہوں. آئے کتنی اچھی بات لکھی ہے بہن، تو یہ دیکھ کریں ہم لأن کیونکہ نومتی تھے لأنہا معینۃ علی طاعتی، کیونکہ تھکنے کے بعد جو نیند ہے، نیند یا کرنا ہم، اور جب آپ آرام کر لیں گے تھکاوٹ دور ہو گئی، پھر آئندہ یہ عبادت کی تیاری پھر دوبارہ تیار ہو جائیں گے الحمدللہ. کیونکہ یہ نیند یہ میری اطاعت اور فرمانبرداری پر تعاون کرنے والی ہے، مدد کرنے والی ہے الحمدللہ. ہم یہاں میں یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ لکھا نا، اے اطلب الثواب فی الراحۃ کما اطلبہ فی التعب. ہاں دیکھو یہ لکھا ہے، لأن الراحۃ اذا قصد بها الاعانۃ علی العبادۃ حصلت الثواب. جب آدمی اپنے آرام اس لیے کرے کہ میں آئندہ عبادت کروں گا، آئندہ اس میں عبادت میں مجھے مدد ملے گی، یہ آرام کرنا بھی ثواب ہے الحمدللہ. حصلت اللہ ثواب. تو بہرحال
میں نے رکھا نا سب گھنٹے تقریباً الحمدللہ. اب یہ پڑھنا ہے، نیت نیک ہو، یہ پڑھنا بھی سارا ثواب ہی ثواب الحمدللہ. نماز پڑھی یہ ثواب سارا وقت ہے. آج کے اعمال کا جائزہ لیں گے تو مجھے امید ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے. آپ دیکھ لیں، اللہ کا شکر الحمدللہ، نیکی زیادہ ہوں گے، گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے. کوئی غلطی یاد آ جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی، وہ استغفار تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. گھر میں ہم بچے ہیں، گھر والوں کی خیر خیریت معلوم کرنا، اس سے بات چیت کرنا، یہ سب گھڑیاں جو ثواب سے بھری ہیں الحمدللہ. بس گناہ کی بات نہ ہو ہے. ہاں کسی ہمارے شاہ کی محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی باقاعدہ، اس میں خوش بھی کرتے تھے، وہ ہنسی مذاق کرتے تھے. پھر یہی فرمایا بس کسی غیبت نہ کریں، بس پھر چلو یعنی کسی غیبت نہ ہو، کسی کی وہ گناہ کی بات نہ ہو، تو کوئی اپنے جائز طریقے سے خوش بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں آتا. تھوڑی بہت ہے اپنے ساتھیوں کا دل خوش کرنے کے لیے تھوڑے بہت کوئی لطیفہ سنا دیں، کلمہ سنا دیں، کبھی کبھی اس کی بھی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں. کیا بات کہاں چلی گئی؟ اما انا فانام واقوم فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی. تو میرے جزاک اللہ، جیسے میں نے پہلے کیا تھا، میرے فرمانے لگے کہ سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کے لیے کر لیں، سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کے لیے کر لیں. یعنی یہی اسی حدیث تقریباً قریب اسی حدیث کی تائید ہو رہی ہے کہ سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کے لیے کر لیں کہ میں آرام اس لیے کر رہا ہوں جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی. صبح اٹھوں گا، صبح اٹھوں گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گا اور پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کروں گا. اس نیت سے آرام کرنا چاندی نہیں سونا بنے گا الحمدللہ. ہاں سونے سے بڑھ کر الحمدللہ. ہاں باقی اللہ پاک ہے، باقی اللہ اور نفلی اعمال اذکار وہ جتنی ہمت ہو کر لیے الحمدللہ، اتنی توفیق الحمدللہ. فرائض میرے فرمانے کا فرائض میں نے اپنے حضرت سے پوچھا، فرائض واجبات سنن مؤکدہ ان کو تو بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی نفلی اعمال اور کار حضرت فرمانے جتنی ہمت ہو کر لیا کریں الحمدللہ، جتنی ہمت جب اللہ تعالیٰ توفیق جتنی ہمت ہو کر لیا کریں. یہ ترغیبی چیز ہے، اس میں جتنی ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، جتنی ہمت ہو کر لیا کریں الحمدللہ. باقی مولانا سید حامی رحمۃ اللہ فرمانے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں. نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا، ایسا نہیں کرنا ہے. ہاں اگر تہجد پڑھ رہے ہیں اور ساتھی کو آرام کر رہے ہیں، یہ سوچیں گے یہ جو 20 منٹ ہے یہ مجھ سے افضل ہیں اگر تاکہ آپ میں عجب نہ آئے، کوئی فخر نہ آئے. اللہ نہ ہے. جزاک اللہ. بات میں کہاں سے رکھا، کون سی بات کہی مضمون تہنے کے لیے. اچھا النار یعرضون علیہا ایک ہے عالم برزخ. عالم برزخ کس سے کہتے ہیں؟ عالم برزخ موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے یہ عالم برزخ ہے. موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. ابھی ہمارے یہ ایک لفظ یہاں سنا ایک وہاں کہ موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے یہ عالم برزخ. اگر لفظ میں نے کہا اب یہ میں نے گزرے والے میں اپنے ایک نیک ساؤں سنا، اور یہ لفظ یہ جہلم میں جا کر سنا، یہ جوڑوں کو ملا ہے. یہ تو بھائی مسافر کو پتہ ہوتا ہے ایک لفظ کے لیے کہاں کہاں سے وہ لیا جاتا ہے اور کہاں اس کے لیے کتنا سفر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر پھر بھی اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. وہ موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اور عالم برزخ یہ کلی مشقق ہے. عالم برزخ یہ کلی مشقق ہے. اس کے لیے بہت سارے افراد ہیں.
کسی کو اگر یعنی قبر مل جائے کسی کو ہے نا قبر ہے معروف قبر مل جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان، دریا کے پانی میں ڈوب جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان۔ یہ ہندو ہیں یہ وہ لاش کو جلا دیتے ہیں آگے جہاں بھی اس کے ذرات موجود ہوں گے وہی اس کے لیے برزخ کا جہان ہے۔ وہاں جہاں بھی جسم موجود ہوگا چاہے قبر میں ہو چاہے وہ ذرات کی شکل میں ہو دریا کے پانی میں ہو کہیں بھی ہو یا کہاں جہاں بھی اس کے ذرات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے علم سے باہر تو کچھ چیز نہیں ہے۔ جہاں بھی چاہے ذرات کی شکل میں ہو اللہ تعالیٰ روح کا تعلق ہے اس کے جسم کے ساتھ یا جسم کے اعضاء کے ساتھ اتنا روح کا تعلق قائم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عذاب اور ثواب کو محسوس کرتا ہے، راحت و تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اتنا تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور یہ تعلق نیک لوگوں کی روح اعلیٰ علیین میں ہے اور جو بد ہوتے ہیں فساق اور فجار کفار ان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ سجین جہنم کا ایک مقام ہے، جہنم کا ایک دفتر ہے وہاں پر ہوتی ہے، اور علیین یہ جنت کا ایک مقام ہے وہاں پر ہوتی ہے۔ لیکن وہاں سے روح کا تعلق ہے جسم کے ساتھ اتنا قائم کر دیتے ہیں جہاں بھی ہو چاہے وہ چاہے بے عین ہی جسم محفوظ ہو یا اعضاء کی شکل میں ہو جہاں بھی ہو اس کو اتنا تعلق قائم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عذاب اور ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ ہماری کتاب ہے خوشبو والعقیدہ ہے یہاں پر دکھانا ہے۔ قبر کا معنی کیا ہے؟ قبر کا معنی یا اللہ اپنی مہربانی ہے النار، تو بہرحال یہ جو برزخ کی آگ ہے نا اس کی مثال میں نے رکھا تھا نا آپ کو کہ جو برزخ کی زندگی ہے برزخ اس میں جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں ڈراؤنے خواب یہ نذیر ہیں برزخ کے عذاب کی، اور کوئی اچھا خواب آ جائے یہ نذیر ہے برزخ کی اچھی حالت کی، برزخ کے ثواب کی آگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ مدینہ منورہ میں 2 بیان ہوئے تھے وہ اللہ نے محفوظ ساتھی نے محفوظ کر لیے وہ اسی میں آگے الحمدللہ۔ ہاں یہ دیکھو یہاں پر عالم برزخ میں حیات ہے یا تینوں عالموں کی موت و حیات میں فرق، عالم دنیا میں موت و حیات دونوں ہیں، عالم برزخ میں موت و حیات دونوں ہیں، البتہ عالم آخرت میں فقط حیات ہے موت نہیں ہے۔ عالم دنیا میں موت اور حیات دونوں ہیں، یہاں موت بھی ہے اور حیات بھی ہے، اور عالم برزخ میں موت اور حیات دونوں ہیں، یہاں بھی دونوں ہیں، البتہ عالم آخرت میں فقط حیات ہے موت نہیں، وہاں موت کو موت آ جائے گی۔ عالم دنیا میں حیات کیا ہے؟ عالم دنیا میں حیات کہ ادخال الروح فی الجسد، حیات کا معنی ادخال الروح فی الجسد، روح کو جسم میں داخل کرنا، اور عالم دنیا میں موت کا معنی کیا ہے؟ اخراج الروح عن الجسد۔ ان تینوں عالموں کی موت اور حیات میں فرق ہے۔ یہاں میں لکھا ہوا ہے عالم کتنے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں عالم 3 ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ تو عالم برزخ کا میں نے بتلا دیا نا کہ موت سے لے کر قیامت جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور عالم برزخ یہ کلی مشقق ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں۔ اگر قبر مل جائے نا، اگر قبر مل جائے وہ اس کے لیے برزخ ہے، اور اگر دریا کے پانی میں ڈوب جائے سمندر میں ڈوب جائے وہ اس کے لیے برزخ ہے۔ اور یہ حاجی حضرات ہیں نا، حاجی حضرات بحری جہاد کے جب پہلے جاتے تھے تو بعض حاجی حضرات ان کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، ان کا یہی تھا بس یہ ہے کہ ان کو یعنی وہ
نماز جنازہ پڑھ کر اور وہ سمندر میں ڈال دیتے ہیں. سمندر اور سمندر میں جہاں بھی وہ موجود ہیں ہے وہ جہاں بھی ان کے اجزاء ہیں چاہے اجزاء کی شکل میں ہو یا پوری اللہ اس کو ہے وہاں پر راحت اور تکلیف اور جو اس کے تعلق قائم کر دیتے ہیں. بھائی عالم دنیا میں حیات کا معنی کیا ہے؟ حیات ادخال الروح فی الجسد، روح کو جسم میں داخل کرنا. روح جسم میں داخل ہوتی ہے حیات ہے. اور عالم دنیا میں موت کا معنی ہے اخراج الروح عن الجسد. اور عالم برزخ میں حیات کا معنی عالم برزخ میں بھی حیات وہاں ہے تعلق الروح بالجسد او باجزاء الجسد کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہو اگر جسم محفوظ ہے یا اجزاء کے ساتھ اگر جسم محفوظ نہیں بلکہ اس کے اجزاء بکھر گئے ہیں یا جیسے بھی جہاں بھی ہیں. جیسے ریموٹ سے بم کیا ہے جیسے ریموٹ سے بم دھماکہ موبائل خلائی سیارے وغیرہ. ابھی ریموٹ سے بھی تو تعلق ہوتا ہے نا. جیسے ریموٹ سے میں خیال کہیں دھماکہ کر دیا کرنا تعلق کوئی تار تو نہیں جاری ہوتی ایک تعلق ہی ہوتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے وہاں پر ہے وہ ایک دھماکہ ہو جاتا ہے اور نقصان وپا ہو جاتا ہے. اسی طرح موبائل ہیں خلائی سیارے وغیرہ ہیں اوپر جا رہے ہوتے لیکن نیچے زمین سے تعلق ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہیں. یا اللہ عالم برزخ کی موت کے متعلق دو قول ہیں. ایک ہے کہ سوال و جواب کے وقت تعلق شدید ہوتا ہے بعد میں اتنا تعلق رہتا ہے کہ ثواب اور عذاب کا احساس ہو سکے گا مگر پہلے کی بنسبت یہ تعلق ضعیف ہوتا ہے. یہی ضعف وہاں کی موت ہے. یعنی تعلق کی کمی کے اوپر بھی موت کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب یہاں کیونکہ نیند میں ذرا روح کا تعلق کم ہو جاتا ہے اس کمی کے اوپر ہی موت کا لفظ بولا گیا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے نفخ بالصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. یعنی صاق ماتم واجہ یعنی جب سور پھونکا جائے گا اس میں یعنی تو یہاں پہ یعنی ثم نفخ فیہ اخری فصعق من فی السماوات یعنی آسمان اور لوح جو بھی ہیں یعنی سب پر بے ہوشی یعنی اللہ لکھا ہے مات یہ سب فوت ہو جائیں گے سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. دوسرا قول یہ ہے تو بھائی بات ذہن میں آ گئے نا. اللہ یا اللہ سیریز میں کچھ لکھی ہوئی ہے اب مزید دیکھ ہے نا. تو النار یعرضون علیہا میرا بس بات میں کہنا چاہتا جو برزخ کی جو آگ ہے نا وہ 7 سمندر ہی موجود 7 سمندر کا پانی موجود ہو اس کو بجھا نہیں سکتے اگر وہاں جو اندر کی جو آگ ہے جو اندر ہے. اس کی مثال ایسی جیسے ہم میں کہا نا نیند عالم برزخ کی عالم جو نیند ہے نیند یہ برزخ کی حالت کی طرح ہی ہے تقریباً یاد کرنا. جیسے نیند کی حالت میں آدمی اچھے خواب بھی دیکھتا ہے اور ڈراؤنے خواب بھی دیکھتا ہے. جو اچھے خواب ہیں یہ برزخ کی اچھی حالت کی نظیر ہیں اس کے ثواب کی نظیر ہیں. اور کوئی ڈراؤنے خواب دیکھے تو یہ سمجھو کہ بالکل وہی ہے یہ نظیر ہے کس کی برزخ کی جو برزخ کی جو بری حالت ہے اور ہے اس کی نظیر ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. آگے چلیں گے. الذین آمنوا بالقول الثابت کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقول الثابت محکم قول کے ساتھ. قول محکم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی.
یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ اس مبارک قول کے اوپر جمائے رکھتے ہیں، ایمان کے اوپر جمائے رکھتے ہیں، اور آخرت سے مراد قبر ہے، اگر ہیں وہاں بھی جمائے رکھتے ہیں۔ آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب، یہ قلیع بدر میں یہاں مشرکین نے کتنے 70 کفار مارے گئے نا، 70 سب یہ سردار تھے یا سارے سردار تو خیر نہیں ہیں، یہ کیا رکھ بولتے ہیں مولانا نام پر جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے ہیں مشرکین کے ساتھ، ان میں سردار بھی تھے ابو جہل والا سب یہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ در مومن میں ایک دفعہ خبر آئی تھی کہ جو میدان بدر میں جو مسی عریش وہاں اس سے قریب جو بیت الخلاء ہے، قلیب بدر جو کنواں ہے نا، کنواں جہاں ان کو ڈالا گیا، وہ قلیب بدر کنواں وہاں پر ہے۔ جب وہاں پر حاضری ہوئی تو اللہ کا شکر ہے میدان بدر میں کئی مرتبہ اللہ نے حاضری کی ساتھ بخشی۔ تو بہرحال آخری 2 دفعہ جب حاضری ہوئی وہ ہمارے جو پرانے ساتھیوں نے بتلایا کہ نہیں، اس کی جو جگہ ہے، اس کنویں کی جگہ مسجد عریش جو قبلے کی دیوار ہے، قبلے کی دیوار کے بائیں جانب پیچھے جائیں بس دیوار قریب ہی وہ کنواں تھا مسجد عریش کے، یعنی جو مسجد عریش کی بائیں جانب پہلے لوگ جاتے بھی تھے وہاں پر، اللہ تعالیٰ لوگ وہاں وہ لیکن بعد میں پھر انہوں نے وہ اب اس کے اوپر وہاں وہ سمٹ ڈال کے اس کو بند ہی کر دیا، اس کو بالکل ہی، یعنی یہ معذب کنواں ہے۔ پہلے جب میں شروع میں گیا تو وہاں پر نا وہ درخت وہ جلے ہوئے تھے، یعنی کھجور کے درخت جلے ہوئے، بقول باہر آ کے کہیں گے یہاں سے اسی معذب کنویں سے کھجور کے درختوں کو پانی لگایا گیا، اس جتنے درختوں کو پانی لگایا گیا وہ سب کے سب جل گیا تھا، یعنی وہ عذاب کا اثر ہے، وہ عذاب کا اثر تھا کہ وہ سب درخت جل گیا تھا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ان کو، فرمایا اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب، اہل قلیب جو قلیع بدر جو اہل قلیب پر جو قلیع بدر کنویں میں جن کو ڈالا گیا ان کو جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا فقال وجدتم ما وعد ربکم حقا، وجدتم ما وعد ربکم حقا، وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم نے اپنے رب کے وعدے کو پا لیا ہے، تم نے اپنے رب کے وعدے کو پا لیا ہے، کہ رب کا وعدہ حق اور سچا ہے، آپ نے رب کے وعدے کو جو برحق اور اس کو پا لیا ہے، وعدہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضور کی خدمت میں کی گئی کہ تدعو امواتن، آپ مردوں کو پکار رہے ہیں، مردوں کو پکار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انتم باسمع منہم، تم ان سے بڑھ کر سننے والے نہیں ہو، جس طرح تم سن رہے ہو وہ بھی سن رہے ہیں۔ لیکن اگلی روایت میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ خود وہاں پر موجود نہیں تھی، آپ نام انہوں نے انک لا تسمع الموتى سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے هل وجدتم ما وعد ربكم حقا،
فقیر وجدتم ما وعد ربکم حقا، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہم لیعلمون الآن، انہم لیعلمون الآن ما کنت اقولہم، کہ اب تم جان لو گے. اس کا یہاں سننا مراد نہیں، مطلب یہ ہے کہ جاننا مراد ہے کہ اب وہ جان لیں گے جو بات میں ان کو کہہ رہا ہے، جو بات میں ان کو کہتا تھا پہلے، آگے نا رب کا وعدہ برحق ہے، اب یہ جان لیں گے اس وعدے کو. حضرت ام المؤمنین انک لا تسمع الموتى ویسے سما کی نفی فرما رہی ہیں، لیکن اس میں جو جمہور صاحب، لیکن بعض روایت میں بھی ہیں یہ پہلے ان کی رائے تھی لیکن بعد میں رجوع کر لیا ہے جب صحابہ کرام سے سنا. اور ایک روایت میں آتا ہے، میں دیکھ رہا تھا کل، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. باقی یہ جو فرمائی یہ پہلے استدلال تھا ان کا، لیکن جب بعد میں صحابہ کرام سے سنا تو حضور نے یوں فرمایا تو انہوں نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا. ترمذی میں بھی ہیں وہ یہاں آپ کو. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. لمبی دلیل ہے یہاں پر انک لا تسمع الموتى، بہرحال بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. دیکھو امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا شکر ہے دورہ تفسیر کرنے کا موقع ملا. انک لا تسمع الموتى، یہاں پر یاد رکھنا موتیٰ ہے، موتیٰ سے مراد کفار ہیں. یہاں پر موتیٰ سے مراد کفار ہے، یعنی کفار کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ. اور وجہ شبہ کی کفار مشبہ ہیں اور موتیٰ یہ مشبہ بھی ہیں. اور وجہ شبہ کی مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان مشترک ہوتی ہے. تو وجہ شبہ کی یہاں پر عدم سماع نہیں بن سکتی، عدم سماع نہیں بن سکتی، عدم سماع، کیونکہ یہ جو کفار ہیں ان کے تو بڑے بڑے کان ہیں، یہ تو خوب سنتے ہیں. لمبے لمبے کان ان کے تو زیادہ پورے سپیکر ہیں. اللہ تو بھائی یہ وجہ شبہ کی عدم سماع نہیں آ رہا، وجہ شبہ کی مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان مشترک ہوتی ہے. مشترک یہ کفار ہے تو عدم سماع نہیں بن سکتی، کیوں کفار ہیں یہ تو سنتے ہیں. اگر ان کو لمبے لمبے کان ہیں کیا کرنا. تو اس لیے یہاں وجہ شبہ کی جو مشترک ہے وہ کون سی بنے گی؟ عدم سماع نفع، عدم سماع قبول، یہ بنے گی. عدم سماع نفع، عدم سماع قبول. جیسے مردے ہیں، مردوں سے مراد بھی کفار ہی ہیں. اور کسی کافر قبر کے اوپر آپ کلمہ پڑھیں آگے وہ کلمہ سن تو سکتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح یہ کفار بھی ہیں، کفار یہ بھی کلمہ حق سنتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے. عدم سماع نفع، عدم سماع یہ عدم سماع قبولیت والا سماع نہیں کرتے ہیں. بھائی کی بات ذہن میں آ گیا کام. تو وجہ شبہ کی مشترک ہونی چاہیے اور وجہ شبہ کی وہ عدم سماع نفع بنے گی، عدم سماع قبول بنے گی. آگنا صرف عدم سماع نہیں آگنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال کیونکہ ہم نے تھوڑا بہت کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کچھ مختلف ہی رہا، تھوڑا مختلف ہی رہا. اس میں بہرحال
اس میں شدت اختیار نہ کی جائے. ہاں ہمارے جمہور اکابر علماء دیوبند وہ سما کے قائل ہیں. جمہور اہل سنت تقریباً یہ جمہور اکابر علماء دیوبند تقریباً سما کے قائل ہیں. سما کے اور بعض کا قول میں حضرت مولانا یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ جناب نگر میں تھا. وہاں سے کسی نے پوچھا پرچی آئی جناب نگر میں کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, مردے سنتے ہیں نہیں سنتے. حضرت فرمانے لگے اللہ سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں, نہ سنانا چاہیں نہ سنایا کریں. یہ تو ہماری زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں سبق میں موجود ہیں. بعض دفعہ خیال کہیں اور ہوتا ہے, ایک لفظ نہیں سنائی دیتا ہے. یہاں بھی اگر ہے ذہن کو متوجہ کر نہ بیٹھیں بالکل ہے سبق کا ایک لفظ بھی نہیں سنائی دے گا. یہ حال اللہ پاک سنانا چاہیں سنا دیں, نہ سنا چاہیں. مگر یہ میلے ہوتے ہیں, ڈھول تماشے ہوتے ہیں, اللہ نہ سنائیں ان کو یاد رکھا. ہاں قرآن پاک کی تلاوت کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اللہ سنا دیں ان کو. الحمدللہ جو اچھی بات ہے اللہ وہ ان کو تو پہنچا دیں, ان تک سنا دیں. اور جو تکلیف دینے والی بات ہے نہ سنائیں ان کو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. میں کیا کر رہا تھا, جزاک اللہ. شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا مردے سنتے ہیں نہیں سنتے. حضرت فرمانے لگے سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں. کسی کے سننے والے کان ہو رہی ہیں. ہر کے کان تھے. ہر نے خود لکھا, ہر نے بیضاوی شریف کی شرح لکھی 50 جلدوں میں اور اس کا مقدمہ لکھا 2 جلدوں میں. وہ مقدمہ حضرت نے اپنے مبارک ہاتھ سے ہمیں پیش کیا. میرے پاس بھی مرتبہ رکھا ہوا ہے وہاں کے جامع مدنیہ میں. اس کے اخیر میں پھر حضرت نے اپنے حالات کا بھی ذکر کیا. عربی میں اپنے حالات کا ذکر کیا. تو حضرت اپنے حالات میں لکھا کہ میں نے بچپن کے زمانے میں کئی مرتبہ اپنے والد کی قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی. تو بچپن میں اپنے والد کی قبر سے کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں تلاوت ہو رہی تھی. کتنی پیاری خوبصورت آواز ہوتی ہے. ہر کے کام بڑے حضرات ہیں. یہ سب چیزیں برحق ہیں. الحمد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. لیکن باقی رہا جو حیات انبیاء کا مسئلہ ہے نہیں, یہ تو بھائی اجماعی عقیدہ ہے تقریباً. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اہل سنت والجماعت کا اور تقریباً سب کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات یصلون نماز پڑھتے ہیں. بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے روضہ اطہر میں اس انداز سے آرام فرما ہیں. قریب سے درود شریف پڑھا جائے آپ خود سنتے ہیں, دور سے درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو فرشتوں سے بھر رکھا ہے. وہ نام لے کر بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہیں. ایک مرتبہ سب پڑھ لیں درود شریف. اللہم صلی علی ایک ذرے کا شک نہیں کرنا. انشاءاللہ بطور برکت کے کہہ رہا ہوں, بطور شک کا نہیں, بطور برکت کے. یا اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی نفس کا حصہ کوئی وہ درمیان میں آڑے نہ آئے. کوئی نیت میں کوئی اللہ نیت کے خلل سے اللہ محفوظ رکھے. اس لیے انشاءاللہ یہ درود شریف کا ہدیہ روضہ اطہر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. الحمدللہ ایک ذرے کا شک نہیں آ رہا. درود شریف پڑھیں جو بھی الحمدللہ. اللہ کو لے جب ہاں آپ دیکھ رہے ہیں دیوانہ وار کس طرح
حاجی حضرات ہیں، عمرہ کرنے والے حضرات جو بھی وہاں پر جاتے ہیں، زائرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ حضرت پر حاضر ہو کر سلام پیش کرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کل سے میرے کل حاضر سبق میں تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے درود و سلام کا پہنچانا ہے، ایک ہے درود و سلام کا ہے پہنچانا، اور ایک ہے سنانا، اور ایک ہے پیش کرنا ہے۔ ان تینوں میں فرق۔ آپ محبت سے جہاں بھی آپ درود شریف پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اللہ نے پوری زمین کو فرشتوں سے بھر رکھا ہے، وہ نام لے کر بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں گے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے گنبد خضراء پر، اللہ نے اس کو اتنی قوت سماعت دے رکھی ہے کہ زمین میں جہاں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ اس کو سن لیتا ہے، اور وہ نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک بار پڑھیں گے تو 2 بار پہنچے گا، اگر ایک زمین کے فرشتے پہنچائیں گے اور ایک گنبد خضراء پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ پہنچائیں گے الحمدللہ۔ 100 بار پڑھیں گے 200 بار پہنچے گا، 1000 بار پڑھیں گے 2000 مرتبہ پہنچے گا درود شریف، ہے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس بات بڑھ گئی، میں کیا کر رہا تھا۔ اور ایک ہے یہ پہنچانا، اور ایک ہے سنانا یا سنانا، کہ آپ مسجد نبوی شریف میں یا مسجد نبوی شریف کے آس پاس ہیں جو گنبد خضراء قریب جو صحن ہے آس پاس، یعنی مسجد نبوی شریف میں یا گنبد خضراء کے باہر جو قریب کا جو صحن ہے، وہاں پر متوجہ ہو کر آپ اگر آپ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں خود سما فرمائیں گے۔ ہم نے دیکھا الحمدللہ ہمارے حضرت نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مواجہ شریف میں بھی درود و سلام کا ہدیہ، ہم جب حرکت حاضری ہوئی ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد منہر شاہ صاحب نے باہر سے دیوار قریب سے ہی سلام پیش کیا، باہر سے سلام پیش کیا۔ جو قدمین بارکین کی یعنی جب باب السلام سے نکلتے ہیں نا، جو باہر دیوار ہے نا قدمین بارکین کی طرف، تو وہیں سے آپ نے سلام پیش کیا۔ اسی طرح مولانا طلحہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو بھی دیکھا۔ بعض ہمارے کبھی رات یعنی مسجد کے اندر بھی بعض دفعہ کوئی یعنی اگر کہیں جلدی جانا ہوتا تو وہیں مسجد کے اندر ہی متوجہ ہو کر سلام پیش کر دیتے۔ تو ایک ہے سنانا اور ایک ہے پیش کرنا۔ پیش کرنا ہی ہے کہ مواجہہ شریف میں ہی جا کر ہیں، مواجہہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالی ہیں، ان کے پاس پہنچ کر آپ سلام پیش کریں۔ مواجہہ شریف کے سامنے یہ جو آس پاس کی جگہ ہے، جو آس پاس کے پہلا ستون ہے، دوسرا ستون ہے، جو آس پاس کی جگہ ہیں، یہ سب گویا کہ ہے مواجہ شریف، وہیں سے آپ چاہے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم بعض دفعہ سامنے بالکل مواجہ شریف کے سامنے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہونے دیتے، آپ تھوڑا سا پہلے شروع کر دیں، وہیں سے متوجہ ہو جائیں۔ السلام علیکم یا رسول ہے، پہلے سلام کریں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر متوجہ ہو کر آپ بس درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ اتنا ہو سکے ہے خوب پڑھتے رہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ کریں۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے پہنچانا اور ایک ہے سنانا اور ایک ہے پیش کرنا۔ پیش کرنا یہی ہے کہ مواجہ شریف میں مواجہ شریف کے قریب یا آمنے سامنے جو باب السلام سے اندر داخل ہوں
وہاں جا کر باہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جائیں. موتا سے مراد میں نے کہا نا کفار ہیں. قرینہ کیا ہے؟ اذا ولوا مدبرین، کہ جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں. بھائی پیٹ پھیر کر جو بھاگتے ہیں، یہ قبرستان سے مردے بھاگتے ہیں یہ مراد اسی نے کفار مراد ہے. ہاں یہ کفار مراد ہے. اذا ولوا مدبرین ہم قبر پر حق ہے. بھائی ہر جگہ دماغ کو نہ چلایا کریں. ہمارا کیا دماغ ہے، مٹا دیں اپنے آپ کو. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں ایک روایت نقل کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے. اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے. عقل کے 99 حصے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا. تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں اے گل میری عقل وچ نہیں آندی، اے گل میری عقل وچ نہیں آندی. بھی تیری عقل ہے کہ نہیں کہ سب کچھ آ جائے گا؟ کیا میرا آپ کو مٹا دیں اپنے آپ کو. اللہ کا یاد رکھنا، شریعت کا کوئی حکم خلاف العقل نہیں ہے. اپنا شریعت کا جو حکم خلاف العقل ہوگا وہ در حقیقت ما فوق العقل ہوگا. شریعت کا کوئی حکم خلاف القیاس نہیں ہے. جو حکم خلاف القیاس ہوگا وہ در حقیقت ما فوق القیاس، ہماری عقل سے، ہماری قیاس سے بالا ہوگا. اب یہ معتزلہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں معتزلہ اپنی معتزلہ عقل پرست ہیں. معتزلہ اپنی عقل پرستی کی وجہ سے عذاب قبر کا انکار کیا، وزن اعمال کا انکار کیا. کہ اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ اعمال تو اراض ہوتے ہیں، ان کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اگر ہے اس صدی میں اگر یہ زندہ ہوتے لوگ تو اپنی عقل کو پیٹتے اور اس کو ماتم کرتے، اس کے پوجا کرنا. جس عقل کے پیچھے لگ کر ہم نے ان مسائل کا انکار کیا، آج تو پہلے ما فوق العقل تھے، آج ما تحت العقل ہے. اب آپ دیکھ لیں، آراز کو توڑ رہے ہیں، سردی گرمی کو توڑ رہے ہیں. یہ ٹائر ہیں، ٹائروں میں ہوا بڑھتے، ہوا یہ بھی تو آراز ہی ہے نا آکنا، اور اس کو توڑ رہے ہیں. باقاعدہ وہ مشین بتلا رہی ہوتی ہے کتنی ہوا بھرنی ہے. تو شریعت کا کوئی حکم خلاف العقل نہیں. جو حکم خلاف العقل ہے وہ در حقیقت ما فوق العقل ہے. اس لیے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا، آخرت کی جو باتیں ہیں، آخرت کی جو باتیں ہیں ان کی مثال، عالم آخر کی جو باتیں ان کی مثال ایسے ہیں ایک پہاڑ کی مانند ہے، اور عقل کی مثال ایک سونے کے ترازو کی مانند ہے. سونے کے ترازو کے اگر پہاڑ کو تولیں گے تو اس کا کیا بچے گا؟ وہ کچمڑ نکل جائے گا، اس کا اپنا یہ کرنا ہے. ہاں مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ہم بس ان میں شریعت کا جو حکم اس کے اوپر آمنا و صدقنا کہنا ہے. ہاں ہر حکم بات آتی ہے حکم حکمت کے حکمت اللہ کے بندو، دو جہاں کے بادشاہ جو ہمارے ایک روح کے خالق ہیں وہ حکم دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر حکمت کیا ہو گیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح سے خالی نہیں آ رہا. فلاح سے بھرا ہوا چلو کچھ تھوڑی بہت حکمتیں ہوتی ہیں وہ بیان کر بھی دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا ہی یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، حکیم کا فعل کوئی بھی فعل وہ حکمت سے خالی نہیں آتا.
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ حکم کا ہونا یہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بات سے بات بڑھ گئی تو بہرحال ہے، کیا کر رہا تھا میں نا، قبر حق ہے، عذاب قبر ہے برحق ہے۔ شاید خوشبو العقیدہ میں کہیں شروع میں میرا لکھا ہے، مولانا عمر پالمپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے ایک دفعہ ڈاکٹروں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں قبر میں سانپ بچھو موجود ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتے، قبر میں سانپ بچھو موجود ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ حضرت نے پھر لگے ہاتھ ان کو لیا، فرمایا تم تو ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر تم سب کی تحقیق ہے کہ آدمی کے جسم میں لوہا موجود ہے، مجھے ایک کیل نکال کے دکھلاؤ۔ تم سب کی تحقیق ہے آدمی کے جسم میں شوگر موجود ہے، مجھے ایک چمچ چینی کے نکال کے دکھلاؤ۔ نمکیات موجود ہیں، مجھے ایک چمچ نمک نکال کے دکھلاؤ۔ تو کہنے لگا موجود تو ہیں لیکن دکھلا نہیں سکتے، تو میں قبر میں بھی سب کچھ موجود ہے لیکن دکھلا نہیں سکتے۔ اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، اور اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں ان کے پردے بڑے باریک ہیں۔ یہاں پر ہمارے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی شعیب صاحب آپ زمین پر بیٹھے ہیں، زمین پر یہ پورا سب طلباء ہیں زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے، مٹی، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے۔ دیکھنے مٹی اور مٹی کے پردوں میں اللہ نے اپنے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، یہ دین کی بات محبت سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے۔ ہاں اسی پردے نے کوئی بڑھا رکھی، اسی پردے نے اللہ تعالیٰ اپنی یہ 4 دن کا سٹور ہے، ختم نہیں ہو رہا، وہ واقعاتها فی 4 ایام میں 4 دن میں جتنی بھی یہ ہمارے چیزیں ہیں یہ اللہ نے جمع کی ہیں۔ 4 دن یہ ہماری بطور کیا کہتے ہیں تدریج کی تعلیم کے لیے ہے، ایک کام آہستہ آہستہ ہو تو اس میں ورنہ اللہ کے لیے کیا ہو۔ مجھے یاد ہے ہمارے حضرت مولانا شریف صاحب، مولانا رحمان شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون سے کسی نے پوچھا ہر اللہ تعالیٰ تو کن فرما دیں تو ہو جاتا ہے، کن فیکون کن فیکون، تو یہ ستۃ ایام، یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں کتنے دن لگے؟ 6 دن لگے۔ یہ 6 دن کیوں لگے؟ 6 دن کیوں لگے؟ حضرت کو کچھ خوش طبعت ہے نے پوچھا کہ اللہ میاں کتنے بڑے ہیں؟ بہت بڑے۔ میں کتنے بہت بڑے، بہت بڑے۔ اللہ میاں بڑے ہیں تو ان کا کن بھی بڑا ہوا، کن میں کن وہ تو خوش طبیعوں نے کیا۔ اللہ اپنی مہربانی بہرحال ہے، ہاں ایسا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ورنہ وہ تو خوش طبیع کی، ورنہ ان کے تو اشارے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ پاک کن فیکون یا رحم، ان کے ارادوں پر سب کچھ الحمدللہ۔ میرا کر رہا تھا کائنات میں سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلیٰ ہے۔ یہ سورج نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے مشرق کی جانب،
یہ سورج زمین سے کتنا گنا بڑا ہے؟ مجھے جو ایک قول معلوم ہوا سنا ساتھیوں سے، کتنا 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ شاید بعض کے ہاں کم بیش بھی ہو، لیکن بہرحال میں نے جو قول سنا کہ 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے۔ اور جب صبح نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، آسمان کے سامنے بالکل ایک چھوٹی سی ٹکیا نظر آتا ہے، ٹکیا نظر آتا ہے، بالکل ایک ٹکیا نظر آتا ہے۔ آسمان کتنا بڑا ہوگا، اور پھر 7 آسمان 7 زمین مل کر عرش معلیٰ کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا، یوں لگتے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا، یوں لگتے ہیں۔ ہاں، اور حضرت حکیم علومت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ عجیب جملہ فرمائے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی بڑی، قدرت کتنی بڑی، فرمائے اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلیٰ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈڑی کا پیدا کرنا برابر ہے۔ ان کے لیے کیا رہا، ان کے خدا نے بہت بڑی قدرت ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ انہیں کی عطا ہے، الحمدللہ۔ عام اب اسی دیکھو حضور کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان ہے۔ ہم حیران ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی انہیں عطا، کوئی ہماری زندگی کا گوشہ رہا نہیں جہاں رہنمائی نہ ہو رہا اللہ نے۔ اب بیت الخلاء میں جانا ایک طبی عمل ہے، طبی عمل ہے، یہ اللہ ہی سے لا سکتے ہیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لا سکتے ہیں۔ کتنے آداب بتلائے گئے ہیں، قضاء حاجت 9 آداب میں حدیث مسمہ کیے ہیں۔ قضاء حاجت کرتے ہوئے قبلے کی تحفلات، تعظیم قبلہ، اللہ گھر کی تعظیم، اور کمال نظافت و خوب صفائی حاصل کرنا ہے۔ سوراخ میں استنجا نہ کریں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ میں استنجا نہ کریں، سایہ دار درخت کے نیچے استنجا نہ کریں۔ اب یہ آداب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک ہمیں بتلا رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہمارے ایک روح کے خالق ہیں۔ اب تھوکنا ایک طبی عمل ہے، اس کے لیے بھی آداب آپ دیکھیں، بخاری شریف باب الوضاء یا کرا میرے حکمت تھوکنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہمیشہ بائیں طرف تھوکیں، بائیں طرف قبلہ ہو تو تھوڑا سا مڑ جائیں، قبلے کی تعظیم یا کرنا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ پھر آخر میں رکھ کر دوں یہ حدیث کی مبارک کتابیں صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے۔ اللہ اس کا نور، اللہ اس نے نور کا ذرہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ شوق نصیب عمل کا جذبہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پھر یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے۔ تھوڑا سا چلو اور آگے پڑھ لو۔ گھڑیوں سے پردے اٹھا بھی دیتے ہیں، آخری حالتوں سے پردے اٹھا بھی دیتے ہیں۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے حضرات پاس بیٹھے ہوئے، جب انتقال ہونے لگا تو جیسے ملک الموت ہے ہر کو نظر آ رہے ہوں گے، تو حضرت نے یوں مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مسافر کے لیے ہاتھ، بس مسافر کرتے ہی بس آگے چل دیا۔ لوگوں نے دیکھا یوں ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ ملک الموت ہیں، یا ملک الموت ظاہر ہو گئے ان کے سامنے، اور یوں مسافر کے ہاتھ بڑھایا، مسافر کرتے ہی بس ہاتھ چل دیا۔ بہرحال اس دعا کیا کریں، مومن کے لیے موت یہ جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ الحمدللہ بس دعا کیا تو اللہ خاتمہ ایمان سے فرما جو مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اور جنت کا پہلا قدم بادشاہ کا قدم ہے، وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے اس آیت کی روشنی میں
فرمایا جنت کیا ہوگی؟ وہ تو ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی، وہ تو ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی۔ یہ تو رب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو چاہیں وہ ہو جائے، ہے نا۔ فرمائے اللہ اس عظیم الشان وصف کا ذرہ اللہ اہل جنت کو عطا فرمائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، لیکن دنیا میں وہ کر لو جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے، دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے۔ بس یہاں یہ چند دن ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، پھر خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آگے چلنا یہ تھی میت کلام کرنا۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا نا پہلے، موت کا معنی کہ اخراج الروح عن الجسد، یعنی روح کا جسم سے نکلنا۔ بس یہ کچھ ایک تھوڑا سا لمحہ ہوتا ہے، بس کچھ لمحے کے لیے ضابطہ پورا ہو جاتا ہے روح، اور فوراً روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ اخراج الروح عن الجسد، موت کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ ضابطہ پورا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہے اور یعنی بس یہ کچھ لمحوں کے لیے، یعنی ایک تھوڑی سی یوں کہہ لیں کہ بس ایک گھڑی، ایک لمحہ، دو لمحے، کچھ لمحوں کے لیے بس تھوڑا سا تعلق ختم ہوا، فوراً پھر آگے حیات برزخ ہوتا ہے۔ حیات برزخ کی حیات کا مطلب یہ ہے تعلق الروح بالجسد یا بالاجزاء ہے، جہاں بھی وہ جسم موجود ہے چاہے وہ اجزاء کی شکل میں، فوراً اس کا روح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ہمارے جامع مدنیہ میں ہمارے استاد الحدیث حضرت مولانا امان اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ویسے بھی خوش طبع تھے وہ، جب ان کا انتقال ہوا تو میں ان کے گھر پر حاضر ہوا، تو وہ چہرہ ماشاء اللہ الحمدللہ وہ اپنی حالت میں ہی تھا، جیسے لیکن نماز جنازہ پڑھانا کہ اللہ نے مجھے نماز جنازے کی توفیق بخشی ہے، تو پھر ان کے جنازے کے یہاں بھی جنازہ ہوا، پھر ہر گھر میں بھی، گاؤں میں بھی۔ یہاں جب جنازے کے لیے میں بڑھا، جنازے سے پہلے میں نے زیارت کی، مجھے واضح تو محسوس ہو رہا جیسے مسکرا رہے ہیں، مسکراہٹ ہے، یعنی وہ اور بھی ساتھی نے محسوس کی جیسے مسکرا رہے ہیں ایسے۔ الحمدللہ بعض دفعہ جو احوال ہیں کبھی کبھی اللہ پاک ہمارے چبرجی والے بزرگ استاد تھے حضرت مولانا قاضی رضی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑی ہستی تھی، ان کا انتقال ہوا تو ہمارے حاجی داؤد صاحب ان کے خادم تھے، اس سے بڑے صحیح خادم تھے۔ میں تو صبح شاہ گجرانوالہ میں تھا، پہلے میں نے واقعہ سنایا تھا پورا، یہ مجھے پھر حفصہ نے بتلایا۔ وہ حاجی داؤد صاحب بیچارے غیر عالم تھے، ہمارے ہر شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کوئی بیچارے کوئی بے خبر لوگ ان کو جاہل نہیں کہتے، فرمایا یہ جاہل کے لفظ میرا چوٹ لگتی ہے، ہاں بے خبر کہہ لیں، غیر عالم کہہ لیں، یہ تعبیری اختیار کر لی جائے، تعبیر بھی ایسی اختیار کریں گے جس سے آگے نا دل کو چوٹ نہ لگے گا، ہم غیر عالم ہیں، تو غیر عالم تھے، یعنی کوئی کتابیں کوئی ہے نہیں ہمارے، ہاں جیسے قرآن پاک آخر ناظرہ پڑھ رکھا ہوگا شاید، یعنی زیادہ کوئی کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہاں تبلیغ جماعت سے تعلق تھا۔ اللہ اپنے بزرگوں کی خدمت کرے، کسی نہ کسی کو اللہ چن لیتا ہے، تو ان کو پھر اخیر عمر میں ان کو چنا، پھر وہ خلفاؤں کے خادم میں ہے۔ جب حضرت کا انتقال ہوا، میں خیال اب جب انتقال کے بعد تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو اب کو کرتا اتارنا ہو تو پھر اس کو عام حالت میں نہیں اتارتے، کیا کرتے ہیں وہ کینچی سے، ہاں کینچی سے کاٹ لیتے ہیں موقع، لیکن وہ اللہ کے بندے نے بالکل جیسے جب وہ یعنی وہ ایسے
تو جیسے زندہ حالت میں اتارتے ہیں کرتا، اسی طرح کرتا اتارا پھر بعد میں خواب میں ان کو حضرت عثمان کی زیارت ہوئی تو کہنے لگا مجھے آپ نے کرتا مجھے اتارا، آپ نے مجھے اس سے تکلیف ہوئی اگر معلوم ہے کچھ حالات اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، انہیں مطلع کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے ایسا ہی نہیں، روح کا تعلق یعنی کسی کے ساتھ کم ہوتا ہے کسی کے ساتھ، لیکن اگرچہ وہ تعلق چھپ جاتا ہے، اب تو تعلق ظاہری ہے نہیں، اگر ہم روح تدبیر و تصرف والا تعلق، کام کاج والا تعلق ہے، لیکن موت کے بعد جو تعلق ہے وہ مخفی ہو جاتا ہے، اگر ہم نے وہ برزخ ہے نا، حیات پردے میں چلی جاتی ہے، چھپی ہوئی حیات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وہاں پر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کچھ نہ کوئی بات اللہ پاک کی ذات ان تک پہنچا دیتے ہیں یا ہیں ان کو۔ کلام المیت، یہاں نے عنوان اختیار کیا کہ میت کا کلام کرنا، جنازے پر کلام کرنا ہے۔ اب جب جنازہ رکھا جاتا ہے لوگ اٹھاتے ہیں گردنوں پر، اگر نیک ہو تو وہ کہتے ہیں قدمونی قدمونی، آگے تو مجھے آگے لے جاؤ، جلدی لے جاؤ یہاں سے الحمد، اور غیر صالح ہو تم بس وہ پھر واویلا کرتے یا ویلھا این تذہبون بہا یسمع صوتہا کل شیء، اس کے واویلے کو ہر چیز سنتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہمارے بزرگ کہنے لگے دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلے تو موت کے بعد شروع ہوں گے، بس اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، فرمایا اگر انسان اس کے واویلے کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے لگا ہے، وہ برداشت نہ کر سکے کرنا۔ یہ تو اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ ہمارے جہاں مدنی ہے وہاں پہلے، اب تو خیر چار دیواری ہے، شروع میں جب میں آج سے کوئی 23-24 سال پہلے وہاں پر حاضری ہوئی، وہاں پر اس کو چار دیواری بھی نہیں تھی، مسجد بھی نہیں تھی، اب تو اللہ نے کچھ ایسا ایسا شکل بن گئی الحمدللہ۔ دیکھو مرثہ خدمت کا نام ہے، عمارت کا نام نہیں۔ عمارت تو ایک ضرورت ہے، بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ لگ گیا الحمدللہ۔ یاد رکھنا مرثہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا، مہیش صاحب، مرثہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب بھی ہیں، نام بکار میرے اچھے چلن ہیں، اللہ اپنے حضرت مولانا الیاس صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ چلو نہیں اچھا چلو بیٹھے رہ چلے انشاءاللہ اللہ پاک ذات۔ چلو مرثہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا، مرثہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے۔ مرثہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا، مرثہ نیت سے خدمت سے بڑا ہوتا ہے۔ تعداد سے تو خیر آنکھوں کے سامنے کو باہر آ جاتا ہے لگا لگا، مرثہ صرف تعداد سے نہیں، مرثہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند آج اگر اپنی ظاہری تعداد کی وجہ سے اور اخلاص کی وجہ سے آج اگر دارالعلوم دیوبند بڑا ہے تو پہلے دن بھی جب ایک استاد اور ایک شاگرد انار کے درخت کے سائے کے نیچے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اس دن بھی دارالعلوم اپنے اخلاص کی وجہ سے بڑا تھا الحمدللہ۔ باقی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ سب طلباء کو اللہ قبول فرمائے، جہاں تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں، اللہ سب کی رونقوں کو اللہ قائم دائم رکھے، اللہ کی رحمت سے، اور رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے دودھ کو باقی رکھنا ہے قیامت تک، تو اللہ اس کے ظرف اور برتن کو بھی قیامت تک باقی رکھیں گے الحمدللہ۔ ہاں قرآن و حدیث یہ تو دودھ اور شہد کی مانند ہیں الحمدللہ، اگر وہ محفوظ ہیں تو ان کو محفوظ کرنے والے جو برتن ہیں سینے وہ بھی قیامت تک محفوظ ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمارے ٹوٹے پھوٹے ضرور کو اللہ نے قبول فرمایا، سینوں کو اللہ نے قبول فرما لیا اپنی رحمت سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں آتا۔ ہمارے استاد مولانا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہسپتال میں تھے، بیمار تھے، بیڈ پر بیٹھے ہوئے ایک جملہ فرمایا مولوی صاحب ساڑا کوئی کمال نہیں، مولوی صاحب ساڑا کوئی کمال نہیں، اے رب دا فضل ہے اتھوں چکے تے بٹھا چھڑیا، اے ساڑا کوئی کمال نہیں، اے رب دا فضل ہے اتھوں چکے تے بٹھا چھڑیا الحمدللہ۔
ہمارا کیا کمال ہوگا، ان کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، لیکن کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا ہے نا۔ تو کاروبار ہے، کھیتی باڑی، ملازمت، اپنے حق حلال کی روزی کمانے والے، ان کی طرف بھی آپ نے محبت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ ہم لوگ علم کی وجہ سے اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پایا کہ ہاں بس ان کے ذمہ بھی خدمت ہے، ہمارے ذمہ بھی خدمت ہے الحمدللہ۔ اب آپ کھانا بھی کھانا ہے، پانی پینا ہے، اور کتنی ضرورتیں ہیں، لباس کی، یہ سب ضرورتیں ہیں۔ یہ ہمارے جو آپ ایک لقمے خدمت کر رہے ہیں وہ آپ کے محسن ہیں اگر ہیں، اور ہمارے ذمہ بھی خدمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو خوب محنت سے سیکھیں، پڑھیں، اور پھر جا کر اپنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پیاس بجھائیں۔ لوگ بڑے پیاسے ہیں دین کے الحمدللہ۔ ہاں کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یا کرنا، بھائی مولانا عثمان صاحب، کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، بات اوپر کی ہے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات پورا ہو گیا، چلو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مدارس سب جنت کے باغ ہیں، سب کی رونقوں کو اللہ قائم دائم رکھیں گے انشاءاللہ، آمین۔ جزاک اللہ۔